صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المتحدين يا اكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدود الحادث العممي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرم المدينة وهو يتوقع على عسيب معه فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الجوع وقال بعضهم لا تسألوه لا يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم مرضوع فسقط فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه فقال صلى الله عليه وسلم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سورہ بنی اسرائیل 15 پارے کی آیت نمبر 85 ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بینا انا امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، چل رہا تھا. امشی مع النبی فی خرب المدینہ، مدینہ شریف کے کھنڈرات میں، وہو یتوقع علی عصیب معه، اور آپ جس کے ساتھ ٹیپ لگاتے تھے وہ بھی ہمارے ساتھ تھے. فمر بنفر من الیہود، یہودیوں کی ایک جماعت سے گزر ہوا. فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، ان میں سے بعض نے بعض کو کہا کہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. وقال بعضهم لا تسألوه، کچھ نے کہا کہ سوال نہ کریں. لا یجیء فیہ بشیء تکرہونہ، کیا پتہ کہ وہ ایسا حکم فرما دیں، ایسی چیز بتا دیں جو ناپسند ہو. فقال بعضهم لنسألنہ، کچھ نے کہا کہ ہم ضرور سرکار عالم علیہ السلام سے پوچھیں گے. فقام رجل منہم، ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا. فقال ابا القاسم، اس نے کہا ہے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم روح، روح کیا ہے؟ سوال یہ ہے روح کیا ہے؟ فسکت، نبی کریم علیہ السلام خاموش ہو گئے. فقلت انہ یوحی الیہ، تو میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ وہی آ رہی ہے. فقمت، میں کھڑا ہو گیا. فلما انجلی عنہ، جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی. فقال، آقا عالم علیہ السلام نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یعنی یہ آیت پاک نازل ہو گئی کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، فرما دیجیے کہ روح اللہ کا امر ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، جتنا علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے. رب کے علم کے مقابلے میں
اللہ نے جتنا علم عطا کیا ہے وہ رب کے علم کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہاں پہ لفظ روح کے بارے میں ذکر ہوا تو قرآن کریم نے بتایا کہ روح سے مراد جبرائیل بھی ہیں، روح سے مراد کہیں قرآن پاک لیا گیا ہے، اور روح سے مراد بنی آدم انسان بھی لیا گیا۔ سورہ شعراء 193 آیت پاک میں فرمایا نازل بہ الروح الامین، روح امین جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ کلام الہی لے کر اترتے رہے۔ اور سورہ الشورى میں آیت نمبر 52 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہاں روح سے مراد قرآن پاک ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی من امرنا، اپنے حکم سے۔ اور سورہ نبا آیت نمبر 38 یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، کہ قیامت کا دن یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ بنو آدم اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ روح سے متعلق محدثین نے اور مفسرین نے بہت طویل بحث فرمائی ہے کہ روح سے کیا مراد ہے۔ مانتے ہیں کہ روح جو ہے جسم میں اس طرح ہے جس طرح کے پھول کی پتیوں میں پانی سمایا ہوتا ہے، یا جس طرح خوشبو ہوتی ہے، یہ انسان کے جسم میں پورے جسم میں حلول کی ہوتی ہے۔ اور روح وہ چیز ہے جو مبنی نہیں ہے۔ انسان کا جسم جو ہے وہ تو مرنے کے بعد اہل ایمان کا نہیں، الحمدللہ ایمان والوں کا جسم بھی قبر میں سلامت رہتا ہے۔ صرف جن کو کھاتے ہیں کیڑے مکوڑے، جن کا جسم مٹی کھا جاتی ہے، وہ کفار، مشرکین، گستاخوں کے جسم ہو سکتے ہیں، ایمان والوں کے، کیونکہ اس میں 2 حدیثیں تو موجود ہیں۔ پہلی تو یہ ہے بلکہ 3۔ ایک حدیث پاک تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حرم اللہ علی الارض جسد الانبیاء، نبیوں کا جسم اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا ہے، انبیاء کے جسم اطہر کو مٹی نہیں کھاتی ہے۔ اور دوسرا قرآن کریم نے بتایا کہ شہید جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کے بارے میں بھی سورہ نساء 4 بارے میں فرمایا عند ربہم یرزقون، ایسی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے کہ اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور تیسرے مقام پہ حدیث پاک نے فرمایا کہ جب کوئی حافظ قرآن دنیا سے جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو حکم خداوندی ہوتا ہے کہ اس کے تمہیں پتہ ہے کہ تم میں کون آیا ہے، اس کے جسم کو نہیں کھانا ہے۔ قبر کی مٹی کا جواب ہوتا ہے پروردگار مجھے پتہ ہے کہ جو میرے پیٹ میں آیا ہے وہ ہے کہ جس کے جسم میں بدن میں تیرا کلام ہے، فی جوفہ کلام، تو میں اس کو کیف آکل، میں اس کو کیسے کھا سکتی ہوں۔ تو قبر کی مٹی جو ہے وہ اہل ایمان کو، اور اس پہ چوتھی حدیث کے بعد یہ دلیل ہے کہ قبر کی مٹی ایمان والوں کو نہیں کھاتی ہے۔ وہ حدیث پاک کہ جب قبر میں جانے کے بعد سوال و جواب ہوں گے، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ اللہ کی بہت خوبصورت بحث ہے کہ پہلے 2 سوال ہیں رب کے بارے میں
اور دین کے بارے میں۔ اور تیسرا سوال ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، کیا کہتا تھا، کیسے مانتا تھا، حضور کو کیسے مانتا تھا۔ الحمدللہ ہم حضور کو خاتم الانبیاء، اللہ کا محبوب مانتے ہیں۔ جب اس کے جواب درست ہو جائیں گے، تینوں سوالوں کے جواب درست ہو جائیں گے، اس کو کہا جائے گا نم کا نومت العروس، سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے، سو جا فرمایا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مر جا، اب تمہیں قبر میں آ گیا، مر گیا، اب تمہیں سب کھا جائیں گے، نہیں، نم کا نومت العروس پہلا حکم۔ اور دوسرا حکم ہوگا کہ میرے بندے نے جواب درست دے دیے ہے نا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھایا جائے، جنت کا بچھونا۔ اگر وہی کوئی نہیں، مر گیا ہے، مٹی میں مل گیا ہے، تو بچھونا کس کے لیے جنت کا بچھایا جانا ہے۔ اور تیسرا حکم ہونا ہے اس کے لیے کہ جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو، خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے مزے لٹتا رہے۔ یہاں تک تو ایمان والوں کا ذکر ہے، شہیدوں کے بارے میں فرمان کو عزت بھی دیا جاتا ہے، روح نہیں مرتی ہے، اس کے مقام جو ہیں وہ مختلف ہیں، اپنے اپنے مرتبے مقام کے مطابق۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے روح مقدس ان کے جسم اطہر میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، اور بعض کی جنت کے پرندوں کی پوٹ میں، جو ہے نا کہ یہ جنت میں وہ پرندے سیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں بعض کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، یا ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی ڈیوٹی کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں رجال الغیب، رجال الغیب، نظر نہیں آتے ہیں۔ اور میں اپنے تجربے سے، اپنے بزرگوں سے تجربے سے کہہ رہا ہوں، اور حکم یہ ہے کہ جب انسان کہیں راستہ بھول جائے، کوئی بتانے والا نہ ہو، جنگل ہو، راستہ بھول جائے اور کسی ایسی مصیبت میں یا مبتلا ہو جائے، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، 3 مرتبہ اس طرح چند قدم الگ ہو کر چلے اور یہ کہے تو اللہ کے وہ مقبول بندے جن کی اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے، اس کی مشکل کشائی بھی فرمائیں گے، اگر راستہ بھٹکا ہوا ہے تو راستہ بھی بتائیں گے۔ میں کافی پرانی بات ہے، کچھ سال کافی، تو بہت زیادہ دھند کا موسم تھا، ہم نے جانا تھا سادوکی کے ساتھ، آگے ایک دارال شریف گاؤں ہے، وہاں سید صاحب قبلہ کے پاس جانا تھا، قبلہ حضرت صاحب کے ساتھ تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ رات 2 بجے آپ کی آنکھ کھل گئی۔ ٹائم کا خیال مجھے کیا کہ سردیوں کی رات کی 2 بجے کی رات ہے، دھند بے تحاشا دھند ہے، گاڑی میں بیٹھے اور دھند اتنی کہ بالکل نظر کوئی نہیں آ رہا، چلتے چلتے آہستہ آہستہ پہنچے سادوکی۔ اب آگے ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا کہ ہم نے کس راستے پہ جانا ہے، تو 2 آدمی کھڑے تھے، 2 آدمی کھڑے تھے، مسجد میں بیٹھا اپنی بات بتا، 2 آدمی کھڑے تھے، انہوں نے اشارہ کیا اس طرح، اس طرح چلے گئے۔ آگے چلتے چلتے وہاں سے پھر ہم نے مین روڈ آگے دوسرا چھوڑنا تھا، لوکل سڑک پہ جانا تھا، پھر دیکھا اب کہاں جانا ہے، پھر 2 آدمی کھڑے، انہوں نے پھر اشارہ کیا کہ آپ اس راستے پہ چلے جائیں۔ آگے چلتے چلتے بالکل جنگل آ گیا، اور یہ کہتے ہیں یہ ہماری زبان میں روڑی کوٹ، سڑک جو اپنا برابر کرنے والا پرانا کوئی کھڑا بسیدہ، تو سردی کے وقت میں، سحری کے وقت میں، دھند میں 2 آدمی اس کے اوپر بیٹھے، فرمانے لگے کہ وہ جو لائٹ جل رہی ہے وہ
آپ کے لیے وہ آپ کا مکان ہے، وہاں آپ نے پہنچنا ہے۔ ابھی ان صبح کی اذانیں نہیں ہوئی تھی جب وہاں پہنچ بھی گئے تھے۔ آئینونی یا عباد اللہ، اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگی جائے تو وہ ان کی ڈیوٹی ہے، جنگل میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، جب ایسا ہو تو وہ اللہ کے مقبول بندے مدد کرتے ہیں۔ روح کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ روح جو ہے مختلف مقامات پر روح نہیں مرتی ہے، اور دوبارہ جو ہے انسان کو زندہ کیا جانا ہے مرنے کے بعد۔ تو اصل میں تو لفظ قرآن جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مر گیا، فلاں کا وصال ہو گیا، فلاں انتقال کر گیا، فلاں پردہ کر گیا۔ یہ ہر لفظ میں اپنا معنی ہے۔ انبیاء علیہ السلام پردہ کر جاتے ہیں، ظاہری دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ اللہ کے کامل بندوں کا وصال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے۔ اس پہ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سب تقریباً جانتے ہیں کہ جب وصال کا وقت آیا تھا تو آپ کی بیوی پریشان ہوئی، تو آپ نے فرمایا نہیں، پریشان ہونے کا وقت نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ اس نے جتنا بن سنور کر نہا دھو کر خوشبو تیل وغیرہ جو بن سنور کر تیار ہو کر، میں رونے کا وقت نہیں ہے بلکہ آج محبوب سے ملاقات کا وقت ہے، یہ کامل ہے۔ تو اس کے بعد اس سے نیچے درجے والے لوگ جو ہیں ان کا ہوتا ہے انتقال، ایمان والوں کا ہوتا ہے انتقال۔ ایک ہے پردہ کر جانا، ایک ہے وصال ہونا، اور ایک ہے انتقال ہونا۔ انتقال کا مطلب ہے نقل مکانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ یہ ایمان والوں کے لیے سارے مراتب اور مقام ہیں۔ جو ایمان پر نہیں ہے وہ مر گیا ہے، وہ مر گیا ہے۔ دنیا کے اوپر ہو تب بھی، کیونکہ ایمان نام ہے، زندگی نام ہے ایمان کا، زندگی نام ہے ایمان کا۔ یہ قرآن کی آیت میں کیف تکفرون کے بجائے کہہ رہا ہوں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اس کی تفسیر میں عرض کر رہا ہوں کہ زندگی نام ہے ایمان کا، اور ایمان نام ہے حضور کی محبت کا۔ یہ یاد ہے، زندگی ایمان کا، اور ایمان جو ہے اس کی اصل، ایمان کا مغز وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی یہ کہا اور آقا علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا ہے، کامیابی کا ذریعہ، نجات کا ذریعہ 2-3 منٹ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ثوبان صحابی ہیں، حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں۔ آج رنگ اترا ہوا ہے، پریشان ہیں، پریشان ہیں، اور اس بارگاہ میں بھی آئیں اور پریشان بھی ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ثوبان کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دامن اسلام میں آنے کے بعد اور تو فکر کوئی نہیں ہے، بس ایک غم ہے جو کھایا جا رہا ہے، ایک پریشانی ہے۔ سرکار دو عالم نے پوچھا ثوبان کو کیا پریشانی؟ عرض کیا آقا یہاں تو جب آپ کو دیکھے بغیر چین نہ آئے تو آپ کی بارگاہ میں چلے آتے ہیں، آپ کا چہرہ انور کو تک لیتے ہیں، دل کو سکون مل جاتا ہے۔ جنت میں آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا، ہم کس کونے میں جنت میں ہوں گے؟ اگر وہاں آپ کی زیارت نہ ہوئی تو اس جنت کو ہم کیا کریں گے؟ یہ پریشانی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے، میں ثوبان اللہ محبت کرنے والوں کو اس سے جدا نہیں کرتا ہے، کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی۔ آج یہ باتیں بھی طویل ہیں، میں واقعات کی دنیا میں اور حقائق میں بہت سارے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بڑا خوش نصیب ہے وہاں مر گیا، فلاں ادھر
یہ عالم برزخ کا الگ نظام ہے، یاد رکھ لینا۔ تحقیق سے توبہ حوالہ عرض کر رہا ہوں، اگر چاہیے تو میں آپ کو دکھا بھی دوں گا۔ مرنے کے بعد عالم برزخ کا بھی نظام ہے۔ اگر سرکار دو عالم علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، مدینہ کی سرزمین سے کرتا ہے، مرتا یہاں ہے، وہ پہنچ وہاں جاتا ہے۔ یہ ڈیوٹی ہے۔ اور کہیں وہاں مرتے ہیں تو کہتے ہیں اس قابل نہیں ہے اس پاک سرزمین پہ، انہیں اٹھاؤ۔ اس کا دل تو لگا تھا انگریزوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، اس کی دوستانے ان کے ساتھ تھے جن سے ان کا تعلق تھا، دوستی تھی، محبت تھی، ان کے قبرستان میں ان کو پھینکا۔ جہاں کا مٹی وہاں، جہاں کا خمیر تھا وہاں پہنچا دو۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام کی محبت نہ جزو ایمان ہے بلکہ اصل ایمان ہے۔ تو قرآن کی عبادات میں تو اگر دیکھتے ہیں تو پھر بھی یہی دکھائی دیتا ہے۔ کوئی کھڑا ہونا بھائی عبادت کا نام ہے، کوئی جھک جانا عبادت کا نام ہے، کوئی بیٹھ جانا عبادت کا نام ہے۔ یہ تو وہ ساری عطائیں ہیں جو اللہ نے اپنے مقبول بندوں کی قیامت تک پسند فرما کر عبادت قرار دے دیا ہے۔ وگرنہ کھڑا رہے سارا دن انسان، سنگری تو کھڑا رہتا ہے، گارڈ بھی تو کھڑا رہتا ہے نا، لیکن جب اللہ کے حضور میں بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے، قرب الہی ملتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ کیوں کہ وہ اللہ کے محبوب کی اداؤں میں اس کی عبادت میں کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں کی سنگت اور آقا علیہ السلام سے محبت، دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔